بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 212 اور آیت نمبر ہے 57 اور 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، نہ تم بناؤ ان لوگوں کو دوست، اتخذوا جنہوں نے بنایا، دینکم تمہارے دین کو، ہزوا ولعبا مذاق اور کھیل۔ من الذین، یہ ان لوگوں میں سے ہیں، اوتوا الکتاب من قبلکم جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، والکفار اولیاء اور اس طرح کافروں کو بھی دوست نہ بناؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تمہیں نماز کی طرف بلایا جائے، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو اس کا مذاق اور کھیل نہ بناؤ، ذالک یہ اس لیے کہ انہم بے شک وہ قوم ہے، لا یعقلون جو عقل نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ پچھلی آیات میں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا، اس آیت میں تمام کافروں کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا، اور اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ بھی دوستی یاری منع ہے جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں یا جو لوگ دین کو کھیل سمجھتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک تو کافر ہیں، کافر تو کافر رہے، بعض کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، وہ بھی دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک ہے نافرمانی، ایک ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا کوئی حکم ہے بندہ نہیں مانتا، وہ نافرمانی ہے۔ ایک ہے نہ ماننا، ایک ہے اوپر سے مذاق بھی اڑانا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر داڑھی ہے، اگر کوئی بندہ نہیں رکھتا یا کٹواتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ نافرمانی ہے، الگ بات ہے۔ اب ایک بندہ اٹھتا ہے داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، یا پھر داڑھی کو اس نے کھیل بنا لیا، عجیب و غریب طریقے سے اس نے داڑھی بنائی ہوئی ہے، کاٹی ہوئی ہے، ایک سنت ہے اللہ کے رسول کی، آپ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ داڑھی کے ساتھ کھیلنا، اس کی عجیب و غریب حالت بنانا یا اس کا مذاق اڑانا۔ اب دیکھیں نا، جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ ایک عامی بندہ جھوٹ بولتا ہے اور تو نے جھوٹ بولا ہے، اگر کسی داڑھی والے نے جھوٹ بولا اور داڑھی رکھ کے جھوٹ بولا ہے، اس میں داڑھی کا کیا قصور ہے؟ جھوٹ بولنے والے کا اپنا قصور ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، گناہ کیا، بری بات ہے، لیکن اس میں داڑھی کا کیا قصور ہے؟ آپ سنت کو بات کر رہے ہیں، داڑھی رکھنا اس کی عبادت ہے، سنت ہے، نیکی ملتی ہے، لیکن جھوٹ برا ہے، جھوٹ کو برا کریں، داڑھی کو نہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں، مثال کے طور پر نکاح کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے اور عبادت ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے نکاح کو کھیل بنایا ہوا ہے؟ ادھر سے نکاح، ایسی طلاق دے دی، پھر کر لیا، یہ کھیل ہے، تماشا ہے۔ تو نکاح تماشا نہیں ہے، نکاح سنت رسول ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دین کے ایسے بہت سارے کام، لباس ہے بعض لوگوں نے پہنا ہوتا، لوگ لباس کا مذاق اڑاتے ہیں، لباس کو کھیل بنایا ہوا ہے۔ تو یہ دین کے احکامات ہیں، داڑھی ہے، لباس ہے، نکاح ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو دین کے کسی بھی حکم کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور نمبر 2، جو دین کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو دوست نہیں بنانا ہے۔ جو دین کو مذاق سمجھتے ہیں، ہزوا و لعبا، ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ لا تتخذوا دینکم، تمہاری دین کا مذاق اڑانے والے، ان کو دوست نہیں بنانا۔ آپ اسلامی تاریخ یا اس سے بھی پہلے آپ چلے جائیں، یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے قرآن کے اندر، اوتوا الکتاب من قبلکم، یہود و نصارہ مراد ہے۔ ہر وقت دین کا مذاق۔ قوم نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، لوگ مذاق کر رہے ہیں، اور یہاں کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ یہاں کون سا پانی آنے والا؟ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ وہ کشتی بنا رہے تھے، سردار مذاق اڑاتے تھے، یہاں کون سا پانی آنے والا ہے جو کشتی بنا رہے ہو؟ تو یہ شروع سے آ رہا ہے، دینداروں کا، دین والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن یہ مذاق اڑانے والے ایسے لوگ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہیں۔ اگر کلمہ بھی پڑھنے والے ہیں تو قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اب یہ قرآن ہے، قرآن کہتا ہے کسی کا، دین کے کسی حکم کا مذاق اڑا کے تم اپنے ایمان کے بعد کافر نہ ہو جانا، یعنی یہ کفریہ کام ہے۔ جو دین کا مذاق اڑاتا ہے اگر سے ایمان ہے، بعد ایمانکم، اگر جس نے کلمہ پڑھا ہے، میں تمہارا یہ عمل کفریہ ہے، یہ کفریہ کام ہے۔ تو اس لیے کسی بھی کام کا، کسی بھی حکم کا، کسی بھی سنت کا آدمی کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کو حقیر جاننا، مسلمان کا مذاق اڑانا اور مسلمان کی توہین کرنا، یہ سارے برابر کے گناہ ہیں۔ آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی للا ہے، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ کی طرف سے اس کی ٹانگ نہیں ہے، اس نے خود تو نہیں نا کاٹی ہوئی، اللہ کی طرف سے وہ معذور ہے، اس کی معذوری کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی توہین کرنا، حقیر سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے یہ کام نہیں کرنے چاہیے، مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تمہیں نماز کی طرف بلایا جائے، اذان کا مذاق، نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اذان ہے، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اذان کا لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو اذان کا مذاق نہیں بنانا۔ یہودی اذان کا مذاق اڑاتے تھے، اذان کی آواز سن کر باتیں کرتے تھے، شور و گل کرتے تھے، تو یہ چیزیں منع ہے۔ اذان کا ادب ہے، اذان کا احترام ہے، اور اذان کا ادب صرف یہی تک محدود نہیں ہے کہ اذان آ رہی ہے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اذان کا ادب صحیح ہے کہ اذان آ رہی ہے مسجد میں آؤ، نماز پڑھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذان سن کر شیطان بھاگتا ہے، اور اتنی سپیڈ سے بھاگتا ہے کہ اس کے بھاگنے کی آواز آتی ہے، پیچھے سے اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، اتنی سپیڈ سے بھاگتا ہے۔ تو جو مسلمان اذان سن کر نہیں آتا، بھی اذان سن کر تو شیطان دور جا رہا ہے، مسلمان بھی دور جا رہا ہے۔ تو اذان ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین پہ جو بھی چیز اذان سنتی ہے کل قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دے گی۔ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک انسان ہو، جن ہو، جانور ہو، تمام لوگ، تمام مخلوقات اذان سنتے ہیں، اور مؤذن کے لیے کل قیامت کے دن اللہ کے حضور مغفرت کی دعا کریں گے، بخشش کی سفارش کریں گے۔ تو یہ اذان کی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے بخاری کے اندر، فرمایا اگر تم جان لو اذان کی کیا فضیلت ہے، اور جان لو پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کیا فضیلت ہے، تم پہلی صف کے لیے اور اذان کے لیے قرآن اندازی کرو گے۔ ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی، فرمایا جس نے 12 سال تک اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک حدیث میں جس نے اذان کی آواز سن کر 40 دن کی نماز مسجد میں ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بچا لے گا۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام ضامن ہے
امام ضامن ہے اور مؤذن فرمایا امانت دار ہے، مؤذن امین ہے، اور فرمایا اے اللہ میں امام کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں، اے اللہ امام کو سیدھا سیدھا رکھنا، اور اے اللہ میں مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ تو اذان ایک بہت فضیلت والا عمل ہے، اس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ بعض لوگ پیچھے پیچھے ایسی آوازیں کستے رہتے ہیں، کسی کی اذان اچھی نہیں ہے تو اس کے پیچھے آوازیں کستے ہیں، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اذان کا بھی ادب ہے، احترام ہے، اور اسلام کے تمام احکامات کا ادب اور احترام ہے۔ کسی بھی حکم کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہ کافروں کے کام ہے، مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔